چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. پوری جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے اور جماعت اسلامی انشاءاللہ پورے ملک کے عوام کو ان تمام لوگوں کی پشت پر کھڑا کریں گے کہ جو اس وقت پریشانی میں جو بدامنی کا شکار ہے. ہم آپ کا مقدمہ لڑتے بھی ہیں. کل بھی میں اسلام آباد میں تھا تو ہم نے پریس کے سامنے میڈیا کے سامنے پوری بات کی کہ کس طرح سے بدامنی یہاں پر پھیلائی جا رہی ہے اور حکومتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی, ادارے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے ہمارا آپ کا رشتہ دین کا رشتہ ہے, ایمان کا رشتہ ہے اور اس ملک سے ہمارا تعلق بھی دین اور ایمان کی بنیاد پر ہے. یہ ملک کسی خطے جغرافیہ کا نام نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا جانے والا ملک ہے. یہ کسی فوجی جنرل کی میراث نہیں ہے, یہ کسی بیوروکریٹ کی میراث نہیں ہے, یہ کسی پارٹی لیڈر کی میراث نہیں ہے. اس کے وارث ہم ہیں, میں اور آپ ہیں. ہم نے اللہ کے نام پر یہ ملک جو ہے قبول کیا ہے, حاصل کیا ہے. انشاءاللہ یہاں اللہ کا کلمہ ہی سربلند ہوگا, اللہ کا نظام ہی قائم ہوگا تو یہاں پر امن قائم ہوگا اور پھر بدامنی پھیلانے والوں کو ایک ایک کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. لیکن جب تک یہ جد و جہد جاری ہے اس وقت تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں عنایت بھائی کی بات سے اور آپ جو پروگرام بھی بنائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ, پوری جماعت آپ کے ساتھ ہے. اور میں یہ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہماری فوج کے لوگ ہیں, تمام ایجنسیوں کے لوگ اور حکومت کے لوگ, اور میں تو یہ بھی تلاش کرتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت کی توجہ بھی ان تمام معاملات پر کتنی ہے, بڑھنی چاہیے. اپنی توجہ کو اپنے صوبے کے عوام پر انہیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسی طرح وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری سے جو ہے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی, بری ذمہ نہیں ہو سکتی وہ. اور اسی طرح سے ہمارے جتنے ادارے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ امن قائم کریں. جب ادارے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر شکوک و شبہات پروان چڑھتے ہیں, پھر انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھتی ہیں. تو یہ وضاحت کرنا بھی پھر ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے کھیل میں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ لوگ آئیں, حملہ آور نشانہ بنائیں اور چلے جائیں. چوکیاں بھی موجود ہوں, سب جگہ پر جو ہے وہ ایجنسیز بھی موجود ہوں, پورا انفراسٹرکچر موجود ہو, اس کی پوری فنڈنگ موجود ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کس نے کیا. میں تمام اداروں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کہیں فلاں کا بھی جو ہے وہ زندگی کو خطرہ ہے اور فلاں کو بھی زندگی کو بھی خطرہ ہے. اگر لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور آپ کو یہ بات معلوم ہے تو آپ قاتلوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر لوگ بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آپ کس کی پراکسی ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں, کتنی طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, کس کا کس سے تعلق ہے, کون کس کو استعمال کر رہا ہے, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, لوکل اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس بدامنی کو قبول نہیں کر سکتے. ہم امن کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. ہم یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم کسی تصادم کے راستے کو اختیار کر کے حالات کو بگاڑ کے آپ کو مزید موقع فراہم نہیں کر سکتے, لیکن پرامن مزاحمت کرنا, آواز اٹھانا اور جس کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, نہ کسی فوج کے جرنیل سے ڈرتے ہیں, نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں, نہ کسی حکومت کے آدمی سے ڈرتے ہیں. اس لیے سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. لیکچر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اپنی پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے. کیوں ہمارے اس پورے خطے کو اس آگ کی جو ہے وہ کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ جس کے پاس جتنی طاقت اور اختیار ہے اس کا اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو قائم کرے اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن ہونے سے بچائے. معاشی حالات خراب ہیں, برے حالات ہیں, ہر طرف جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے, ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے. ایسے حالات میں جو دہشت گردی کا نیٹ ورک چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو را مٹیریل حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی بہت آپریشن کی اور کہا تھا کہ ہم کائنیٹک ایکشن بھی کریں گے اور نان کائنیٹک ایکشن بھی کریں گے. تو پھر وہ نان کائنیٹک ایکشن میں کیا ہوا؟ کیا لوگوں کو سب کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا تعلیم اس لیول کے اوپر ہے جو ہونی چاہیے؟ یا آؤٹ آف اسکول بچے صرف اس صوبہ سندھ کے اندر ملینز میں ہیں, 30-40 لاکھ بچے اس خیبر پختونخوا میں ہیں کہ جن کی عمریں 5 سے 15 سال تک کی اور وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. پورے ملک میں 2.62 کروڑ ہے, بلکہ یہ 50-60 لاکھ ہے اس صوبے میں. 2.62 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں.
اسی طرح روزگار نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے. تو ان سب چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا؟ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور جان مال اور عزت آبرو کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح چھوڑ نہیں دیں گے. یہ حمید صوفی، یہ ایک حمید صوفی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو جان سے چلے گئے. ریحان سے مجھے یاد آ رہا ہے، ہم پارٹی وابستگی سے بالا کر ہو کر بات کرتے ہیں. ابھی سینیٹر ہدایت اللہ صاحب، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مستقل یہ پورا خطہ بدمنی کی لپیٹ میں، تمام قبائلی بیلٹ کو اسی طرح سے نشانہ بنایا ہوا ہے. آپ اپنے ریجن میں اس خطے کے معاملات کو درست کیجئے. اس طرح کی باتیں کرنے سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا جس میں آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جائیں. میں حکومت سے اور تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بامانی مذاکرات افغانستان کی حکومت سے کیے جائیں، اور افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خطے کو پاکستان میں بدمنی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. دونوں ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو اس کے نتیجے میں حالات بہتر ہوں گے. سب کا بھلا ہوگا، افغانستان کا بھی بھلا ہوگا، پاکستان کا بھی بھلا ہوگا، عوام کا بھلا ہوگا، اسلام کا بھلا ہوگا. تو کیوں ہم اپنی اپنی ضد اور انا میں چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اس خطے کو آگ کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیں؟ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کو بھی درست کرنا ہوگا اور اقدامات بھی درست کرنے ہوں گے. اور کسی حکومت میں یا کسی ادارے کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کھیل کھیلنے میں ملوث ہیں، تو اس ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں اور عوام کو ایسے لوگوں سے نجات بھی دلائیں. اس لیے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ اس غم کو اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں آپ